جھکی ہوئی شاہ پلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاہ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میری انگوٹھی کی تخلیق ہی خدا کی وجود کی گواہی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کی جاتی ہے۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چت تلاش کرتے رہ گئے۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے۔ اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ رشتے اگر بکھر جائے تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہے۔ نمبر 1، راز کو راز رکھنا۔ نمبر 2، بے عزتی کو بھول جانا۔ نمبر 3، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے، مخلص ہو کے چلے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے بریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہے اور مسکراتے رہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہ کر سکتی تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے وہ اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتی ہے۔ جس نے اپنی دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کی غنی، بغیر اہل کی مانوس اور بغیر خاندان کی عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، اور نہ ہی صحت، لہذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ دشمنوں سے زیادہ ہماری وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہماری جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بددعا کرتا ہے اس کو اللہ فکر و تنگدستی کی خوالی کر دیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہے، بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ کامیابی کا پل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کہا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کو دیتا ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی
मगर तसीर शहद से ज्यादा मीठी है। अगर घर में तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा, जरूरतमंद की मदद हो रही है और औलाद को तालीम मिल रही है, तो आप अमीर तरीन इंसान है। जिसकी बीवी हर दावत पर जाती है और जिसका घोड़ा हर जगह से पानी पीता है, न तो उसके पास अच्छी बीवी है और न ही अच्छा घोड़ा। शिकवी बहुत इज्जतदार होती है, सबके साथ नहीं होती और सबके सामने भी नहीं होती। इंसान का जिस्म उसका फिरगोन है, वो बाहर भागा फिरता है कि दुश्मन कहाँ है, और नफ्स जिस्म के घर में नाजों में पल रहा है। फजीलती अल्लाह की तरफ से मिलती है, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियाँ हो जाती है। इसलिए उसकी फजल पर जान और दिल से सिजदा बजा लाओ। खुद से मोहब्बत करे और खुद की परवाह करे, अपने लिए सोचे, अपनी ज़ात के लिए फैसले करना सीखे। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है? अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो खुदा से डरती हो। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि बड़ी ही नसीब की बात है। ज़मीन की सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियान फ़र्क का नाम गम है। छोटी दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़ी दर्जे के लोग अदब करते हैं। एक नस्ल की जहालत, दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है। बगैर पूछे जो कुछ दस्तयाब हो सामने रखे, उससे घर में बरकत भी आएगी और अल्लाह भी खूब राजी होगा इंशाल्लाह। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया। मेरी जिंदगी की नेक कमाई दुरूद शरीफ है। औरत को एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत का एहसास मिले तो वो उस लम्हे में कैद हो जाती है। हर मर्द की बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहा, तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे भागे